پہلی فرصت میں مسواک حاصل کرنی ہے میں نے، اور اب کوئی نماز بغیر مسواک کا نہیں پڑھوں گا، جب جب وضو کروں گا مسواک کرتا رہوں گا۔ یہ آقا کی سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے، یہ آقا کی شفقت ہے کہ یہ ہم پر فرض نہیں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک سے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی کہ پردہ ظاہری جب وصال کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، وفات ظاہری کا وقت آیا، اس وقت بھی آپ نے مسواک کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات و دن میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ روایتیں انہی سے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک کر کے مجھے دھونے کے لیے دیتے تھے تو میں پہلے اس سے مسواک کر لیتی تھی، پھر دھو کر آپ کو دیتی تھی۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک، مسواک دھو کر کی جائے تو کرنے کے درمیان بھی دوبارہ دھوئی جائے اور دھو کر رکھی جائے۔ دوسرے یہ کہ مسواک دوسرے سے دھلوانا بھی جائز ہے۔ تیسرے یہ کہ دوسرے کی مسواک کرنا جائز ہے اگر وہ اس سے ناراض نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف برکت کے لیے استعمال کرنا سنت صحابہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تبرکن یہ مسواک کرتی، پھر دھو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی، ورنہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ بجائے مسواک سکڑا مسی استعمال کریں، انگلی سے دانت صاف کریں، کیونکہ ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں۔